سندھ حکومت کا جو نقاب تھا دور معیار کا وہ کھل گیا ہے۔ نقاب اتر چکا ہے سندھ کی ساری ڈبر حکومت کا۔ سندھ حکومت جو کئی سالوں سے بے روزگاروں کو ایک چمکا دینے کی کوشش کر رہی تھی، اس میں کافی حد تک سندھ گورنمنٹ کامیاب ہوئی۔ پہلے تو انہوں نے غیروں کے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلائی، اب خود توبوں کا رخ بے روزگاروں کی طرف کر دیا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ ایسی کون سی ماجرا ہے جس میں وہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ہمارے بے روزگاروں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ویسے تو 4 دہائیوں سے ان کے اچھے برے کام سندھ یاد رکھے گی، لیکن یہ 2 ادوار مراد علی شاہ کے یقیناً آپ اور ہمارے ذہنوں پر نقش کر کے جائیں گے۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں مراد علی شاہ نے جو ہے وہ چھوڑی ہوئی ہیں جو ہم نقش کر کے بیٹھیں گے اور آنے والے نسلوں کو بتا کر جائیں گے کہ ان کا خیال اس طرح کا کرنا۔ اب مراد علی شاہ اور اس کے جو حواری ہیں کس طرح ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے تھے، یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک نوکریوں کا جھانسا دیا گیا تھا بے روزگاروں کو، پھر ان کے ساتھ کس طرح انہوں نے کھلواڑ کیا، آج اس پر گفتگو کر کے سب چیزیں آپ کے سامنے کھول کر رکھوں گا۔ پھر فیصلہ آپ کرنا ہے کہ کیا میں سچ بول رہا تھا یا سندھ کی موجودہ حکومت ہمارے ساتھ واقعتاً دھوکہ دہی کر رہی تھی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، شیئر کریں، کمنٹس دیں، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لیاقت راجپر، آپ دیکھ رہے ہیں لیاقت راجپر آفیشیل یوٹیوب چینل، اور فیس بک یا جو ٹک ٹاک ہے وہ اویلیبل ہے، اور یہی خبریں آپ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ٹک ٹاک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 گریڈ سے لے کر 4 گریڈ تک گزشتہ 10 برسوں سے لوگوں کو، بے روزگاروں کو لٹکائے رکھا تھا موجودہ سندھ گورنمنٹ نے۔ پہلے جاتے جاتے بے روزگاروں کو آرڈر دیے گئے، تمام ڈسٹرکٹس نے آرڈر نکالے، کافی حد تک وہ کامیاب ہوئے بے روزگاروں کو آرڈر تقسیم کرنے میں۔ اب سارے لوگ خوش تھے، جن کو ملا یقیناً ان کے گھر کا چولہا جلنا تھا، لیکن بے روزگاروں کو کیا پتا کہ وہ جو نوکریاں دینے والے ہیں خود ہی ان کے دشمن ہیں۔ ہوا یوں کہ اسی نگران سیٹ اپ میں مراد علی شاہ اور اس کے حواریوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے فروغ نسیم کے ذریعے پٹیشن دائر کروائی اور اس پر اسٹے لے لیا۔ اسٹے چلا 6 ماہ تک اسٹے چلنے کے بعد موجودہ حکومت آئی تو لوگوں کو یہ روشنی ملنا شروع ہو گئی کہ اب شاید سندھ کے وارث آگے ہمیں نوکریاں دلوائیں گے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سارا کھیل ہی ان کا ہے، یہ سارا معاملہ ہی اٹھایا ہوا ان کا ہے، موجودہ وزیر اعلیٰ اور اس کے حواریوں کا یہ سارا کام اٹھایا ہوا ہے۔ تو بے روزگار بھی بیچارے ہائی کورٹ پہنچ گئے اور سندھ ہائی کورٹ سکھر سرکٹ بینچ نے احکامات دیے کہ آپ ان کے جو نوکریوں کے حوالے سے جوائننگ ہے، جن کو آفر آرڈر دیے ہیں ان کو جوائننگ دی جائے۔ کافی لوگ تیار ہو گئے، ان کے میڈیکل بھی ہو گئے تھے، تو سبھی نے کوشش کی کہ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن وہیں پر بھی جو ٹانگ اڑائی وہ سندھ گورنمنٹ کے نامزد کردہ جو ڈپٹی اٹارنیز ہیں یا اٹارنیز ہیں وہ انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ اب پہلے اعتراضات کس پر تھے؟ فروغ نسیم پر، کہ متحدہ قومی موومنٹ نے
بڑا ظلم کر لیا ہے، بڑا قہر کر لیا ہے، بڑا ناحق کر لیا ہے، بڑا جو ہے ستم کر لیا ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ۔ ہم نے بھی سوچا کہ واقعتاً متحدہ تو ہے ہی بھی سندھ دشمن جماعت، اور ان سے توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اٹھانے والے بھی یہ پیپلز پارٹی کے موجودہ چیف منسٹر تھے، اور اب سندھ ہائی کورٹ میں بھی اعتراض اٹھانے والے موجودہ جو سندھ گورنمنٹ کے اٹارنی اور ڈپٹی اٹارنی تھے وہ اعتراض اٹھانے والے تھے۔ عدالت نے احکامات جاری کیے تو سندھ حکومت کے چیف سیکریٹری جو کزن ہے موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ کے، انہوں نے پابندی عائد کر دی کہ کسی کو جوائننگ نہیں دینی ہے۔ اب ڈپٹی کمشنروں نے بھی احکامات جاری کر دیے کہ کسی کو جوائننگ نہیں دینی ہے، جوائننگ کسی کو نہیں ملی۔ سبھی جو ٹی اوز ڈی اوز کو احکامات ملے، اس کے بعد یہ عمل ختم ہو گیا۔ اب بے روزگار چلے گئے سپریم کورٹ میں۔ مزے کی بات جو آپ کو شیئر کر رہا ہوں میں، سپریم کورٹ میں بے روزگار چلے گئے کہ بھائی ہمیں آفر آرڈر ملا تھا، ہمیں جوائننگ نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ احکامات جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے ہیں، آپ پڑھ لیں۔ جس کے بعد موجودہ گورنمنٹ وہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ شریک ہے انہی کے خلاف، جو امیدوار گئے ہیں انہی پر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ فریق ہے۔ یہ ظلم دیکھیں، یہ ستم دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ وہاں پر فریق بنی ہوئی ہے، اور فریق بننے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب تک کھلواڑ کیا جا رہا تھا اس میں یہ شریک نہیں تھے۔ ایک شخص جو کسی کو سمجھتا تھا کہ یہ بے روزگار ہے تو ان کو بکریاں دیتا تھا، کہا کہ یہ میں بکریاں دے رہا ہوں، آپ اب ان کو چرا کر اپنا گزر سفر کریں اور ان کی جو ہے وہ خدمات لیں۔ رات کو